انسانی تاریخ میں کچھ اشیاء ایسی ہوتی ہیں جو وقت کے ساتھ محض قیمتی نہیں رہتی، بلکہ وہ طاقت، اقتدار، خون اور سیاست کی جیتی جاگتی علامت بن جاتی ہیں۔ کوہ نور بھی انہی میں سے ایک ہے۔ بظاہر یہ صرف ایک ہیرا ہے، مگر اس کی چمک میں صدیوں کی جنگیں، سازشیں، دھوکے اور انسانی المیے چھپے ہوئے ہیں۔ اس کی کہانی دراصل انسان کی اس فطرت کی کہانی ہے جو طاقت کے لیے ہر حد پار کر جاتی ہے۔ کہانی کا آغاز جنوبی ایشیا کی سرزمین سے ہوتا ہے، جہاں قدیم دور میں گولکنڈہ کی کانیں دنیا کی قیمتی ترین ہیروں کا مرکز ہوا کرتی تھی۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں سے کوہ نور نکلا۔ اس وقت نہ اس کا نام تھا نہ شہرت، مگر قسمت نے اسے تاریخ کے سب سے متنازع جواہرات میں شامل کرنا تھا۔ ابتدا میں یہ ہیرا مختلف ہندو راجاؤں کے پاس رہا۔ کچھ روایات کے مطابق یہ کاکتیہ سلطنت کے خزانے کا حصہ تھا، جہاں اسے دیوی دیوتاؤں کے مجسموں میں جڑا جاتا تھا۔ اس دور میں اسے ایک مقدس شے سمجھا جاتا تھا، مگر جلد ہی یہ تقدس طاقت کی سیاست میں بدل گیا۔ پھر وقت بدلا اور برِ صغیر میں مسلمان حکمرانی کا آغاز ہوا۔ مغل سلطنت کے بانی بابر نے اپنی کتاب بابر نامہ میں ایک عظیم ہیرے کا ذکر کیا، جسے ماہرین کوہ نور سے جوڑتے ہیں۔ مغلوں کے دور میں یہ ہیرا صرف زیور نہیں، بلکہ سلطنت کی طاقت اور شان و شوکت کی علامت بن گیا۔ خاص طور پر شاہ جہاں کے دور میں اس کی اہمیت اپنی عروج پر پہنچی۔ شاہ جہاں نے اسے اپنے عظیم الشان پیکوک تھرون میں نصب کروایا۔ یہ تخت صرف ایک شاہی نشست نہیں، بلکہ مغل طاقت کا اعلان تھا، اور کوہ نور اس کا دل تھا۔ جب دربار سجتا تو روشنی اس ہیرے سے ٹکرا کر پورے حال کو جگمگا دیتی، گویا ایک ہی پتھر پوری سلطنت کی عظمت بیان کر رہا ہو۔ مگر تاریخ کبھی ایک جیسی نہیں رہتی۔ 1739 میں ایران کے طاقتور حکمران نادر شاہ نے 1739 انویژن آف دلی کے ذریعے دلی پر حملہ کیا۔ یہ حملہ صرف ایک جنگ نہیں، بلکہ ایک قیامت تھا۔ شہر میں قتل و غارت ہوئی، لاکھوں لوگ مارے گئے، اور مغل سلطنت کی بنیادیں ہل کے رہ گئیں۔ کہا جاتا ہے کہ نادر شاہ کو ابتدا میں کوہ نور نہیں ملا، مگر ایک خفیہ اطلاع پر اسے پتہ چلا کہ یہ ہیرا مغل بادشاہ کے امامے میں چھپا ہوا ہے۔ اس نے چالاکی سے دوستی کی علامت کے طور پر امامہ بدلنے کی رسم ادا کی، اور یوں بغیر جنگ کے ہیرا حاصل کر لیا۔ جب اس نے اسے دیکھا تو بے اختیار پکار اٹھا، کوہ نور، یعنی روشنی کا پہاڑ۔ مگر یہ ہیرا کسی کا وفادار نہیں تھا۔ 1747 میں نادر شاہ کو قتل کر دیا گیا، اور اس کے بعد سلطنت بکھر کر رہ گئی۔ کوہ نور افغانستان پہنچا، جہاں احمد شاہ درانی نے اسے اپنے اقتدار کی علامت بنایا۔ درانی سلطنت کے زوال کے ساتھ ہی یہ ہیرا ایک بار پھر ہاتھ بدلتا رہا۔ پھر یہ پنجاب کے عظیم حکمران مہاراجہ رنجیت سنگھ کے پاس پہنچا۔ رنجیت سنگھ نے اسے اپنی سلطنت کی شان بنایا، اور کہا جاتا ہے کہ وہ اسے اپنے بازو پر باندھ کر دربار میں آتے تھے۔ ان کے دور میں کوہ نور ایک بار پھر طاقت کی علامت بن گیا، مگر ان کی وفات کے بعد سکھ سلطنت اندرونی خلفشار کا شکار ہو گئی۔ یہی وہ وقت تھا جب برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی نے موقع کا فائدہ اٹھایا۔ 2 جنگوں کے بعد پنجاب پر قبضہ کر لیا گیا۔ کوہ نور برطانیہ کے ہاتھ میں چلا گیا۔ ایک کم سن بادشاہ دلیپ سنگھ کو مجبور کیا گیا کہ وہ یہ ہیرا برطانوی سلطنت کے حوالے کر دے۔ یہ صرف ایک ہیرا نہیں، بلکہ ایک پوری سلطنت کی شکست کی علامت تھا۔ برطانیہ میں اس ہیرے کو دوبارہ تراشا گیا تاکہ اس کی چمک مزید بڑھائی جا سکے، مگر اس عمل میں اس کا وزن کم ہو گیا۔ پھر اسے کوئین وکٹوریہ کے تاج میں نصب کیا گیا۔ آج یہ ہیرا ٹاور آف لنڈن میں رکھا ہوا ہے، جہاں یہ برطانوی شاہی جواہرات کا حصہ ہے۔ لیکن کوہ نور کی سب سے پراسرار بات اس کی بدقسمتی ہے۔ روایت ہے کہ جو بھی مرد اسے پہنتا ہے وہ یا تو قتل ہو جاتا ہے یا اس کی سلطنت تباہ ہو جاتی ہے۔ مغلوں کا زوال، نادر شاہ کا قتل، درانی سلطنت کا بکھرنا، سکھ سلطنت کا خاتمہ، یہ سب واقعات اس کہانی کو مزید تقویت دیتے ہیں۔ شاید اسی خوف کی وجہ سے برطانیہ میں اسے صرف خواتین حکمرانوں نے ہی استعمال کیا۔ آج بھی یہ ہیرا ایک عالمی تنازع ہے۔ انڈیا، ایران، پاکستان اور افغانستان سب اس پر اپنا حق جتاتے ہیں۔ ہر ملک اسے اپنی تاریخ کا حصہ سمجھتا ہے، جبکہ برطانیہ اسے اپنی قانونی ملکیت قرار دیتا ہے۔
مگر اصل حقیقت یہ ہے کہ کوہ نور صرف ایک ہیرا نہیں بلکہ ایک سوال ہے۔ کیا طاقت ہمیشہ انصاف پر غالب رہتی ہے؟ کیا تاریخ صرف فاتحین کی کہانی ہے؟ اور کیا ایک چمکتا ہوا پتھر واقعی اتنا قیمتی ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے انسانیت قربان کر دی جائے؟ کوہ نور آج بھی چمک رہا ہے، مگر اس کی روشنی میں ہمیں وہ سائے نظر آتے ہیں جو صدیوں سے انسان کے ساتھ چل رہے ہیں۔ یہ ہیرا ہمیں یاد دلاتا ہے کہ طاقت وقتی ہے، مگر اس کے اثرات ہمیشہ باقی رہتے ہیں۔